غنچۂ نورستہ نے ایک صبح شبنم سے کہا، ہم چمن زادوں نے ذہن اتنا رسا پایا نہیں، سینکڑوں خورشید پنہائے فلک میں ہیں جہاں، بس تو بالا کی تمیز اس دیس میں ہے یا نہیں۔ تازہ تازہ کھلی ہوئی کلی نے شبنم سے کہا، ہم چمن زادوں کی نگاہیں پہنچ نہیں رکھتی، یعنی ان نگاہ حقیقت تک نہیں پہنچتی، اس وسعت میں جہاں سینکڑوں سورج ہیں، پس تو بلند کا فرق ہے یا نہیں ہے۔ چمن زادوں کہتے ہیں چمن میں پیدا ہونے والے، رسا کہتے ہیں پہنچ رکھنے والی۔ چشم بینا کو مکاں ہے شرح رمز لامکاں، جس طرح اپنی زمیں ہے رازدان آسماں، ذرہ ذرہ اڑ رہا ہے دوست کی منزل کی سمت، ہے نشان راہ رہرو کے لیے ریگے رواں، زمیں و آسماں کا رازداں سمجھ، مکاں کو لا مکاں کے معنی کی شرح خیال کر، ہر ذرہ منزل دوست کی طرف اڑان میں ہے، تو اڑتی ہوئی ریت سے راستے کا نشان پوچھ، ہر ذرے میں خدا کی صفات کی جلوہ گری ہے، اور یہ جلوہ گری خود آدمی میں بھی ہے۔ ان صفات کی پہچان سے ذات کا عرفان ہو سکتا ہے۔ دوسرے شعر کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، پہلا مطلب یہ ہے کہ ہر ذرہ اس کی ہستی پر گواہی دے رہا ہے، دوسرا مطلب یہ ہے عشق الہی کا جذبہ کائنات کے ذرے ذرے میں پوشیدہ ہے، کیونکہ یہ جذبہ ہی تو باعث ایجاد عالم ہے۔ گیر کہتے ہیں تو سمجھ، مکاں کہتے ہیں کائنات کو، دنیا کو، تو ضمیر کن فکا تیرے سوا کوئی نہیں، تو نشان بے نشاں تیرے سوا کوئی نہیں، زندگی کے راستے میں رکھ قدم بے باک تر، اس جہاں میں بے گماں تیرے سوا کوئی نہیں، تخلیق کا بھید تیرے سوا کوئی نہیں۔ خدا نے جب کائنات پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا کن ہو جا، فیکون، وہ ہو گئی، وجود میں آ گئی۔ بے نشاں کا نشاں تیرے علاوہ کوئی نہیں، زندگی کے راستے میں اور زیادہ بے جھجک قدم رکھ، کائنات کی وسعت میں بس تو ہے اور کوئی نہیں، اس کائنات میں تیرے سوا اور کوئی ہستی موجود نہیں ہے۔ ضمیر کن فکا کہتے ہیں تخلیق کا راز، تمام موجودات، کن کہتے ہیں ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام موجودات کو اس کلمے سے پیدا کیا۔ فکا پس ہو گیا، غیرستو تیرے سوا تیرے علاوہ، نشان بے نشاں، بے نشاں کا نشان، بالکل چھپے ہوئے کا سراغ، بالکل چھپا ہوا یعنی خدا جس کی طرف اشارہ نہ کیا جا سکے، قدم بے باک ترنا، بالکل بے جھجک قدم رکھ۔ یہ زمین خاک در میں خانہ ہے میرے لیے، آسمان ایک گردش پیمانہ ہے میرے لیے، ہے کچھ اس درجہ دراز اپنی حدیث سوز و ساز، یہ جہاں دیباچہ افسانہ ہے میرے لیے۔ گردش پیمانہ ہمارے پیالے کا دور، حدیث سوز و ساز ہماری تپش اور مستی کا بیان، دیباچہ افسانہ ہماری سرگشت کی ابتدائیہ۔ زمین ہمارے میخانے کی چوکھٹ کی مٹی ہے، آسمان ہمارے پیالے کا ایک دور، ہماری تپش اور مستی کا بیان لمبا اور طویل ہے۔ یہ جہاں تو ہمارے افسانے کی صرف تمہید ہے، مراد ہے کائنات آدمی کی محتاج ہے، آدمی اس کا محتاج نہیں۔ کائنات میں جو کچھ ہے وہ آدمی کے لیے ہی ہے، آدمی کی زندگی اس کائنات تک محدود نہیں، یہ تو کسی آنے والے زندگی کا پیش خیمہ ہے، یہ کائنات خودی کی پہلی منزل ہے۔ اسی بات کے اقبال نے یوں بھی کہا ہے، خودی کی ہے یہ منزل اولین، مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں۔ اب سکندر ہے نہ تخت و تاج کا ساما رہا، نے خراج شہر و گنج و قریہ و ایوا رہا، نہ بادشاہوں سے ہیں قومیں محکم و پائندہ تر، تو نے کیا دیکھا نہیں دارا گیا ایرا رہا۔ میسیج یہ ہے کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں یا وزیر اعظم ہوتے ہیں یہ سب چلے جاتے ہیں، لیکن ملک اپنی جگہ موجود رہتا ہے۔
چلے گئے پاکستان میں جتنے بھی آئے تھے، وزیر اعظم، نواز شریف، بے نظیر بھٹو، ضیاء الحق، یہ سب چلے گئے۔ سکندر چلا گیا اور تلوار اور علم بھی اس کے ساتھ گیا، یعنی شان و شوکت بھی چلی گئی۔ سلطنت کا خراج اور زمین اور سکندر کا خزانہ گیا۔ ایران رہ گیا اور جمشید جو بادشاہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ قوموں کی زندگی افراد کی زندگی سے بہت زیادہ دیرپا ہوتی ہے۔ دیکھو جمشید کا کہیں پتہ نہیں، لیکن ملک ایران بدستور دنیا میں موجود ہے۔ تو نے دل کو چھین کر ویرانہ کیا سینہ میرا، ساعتوں میں کر دیا تاراج گنجینہ میرا، مجھ سے لے کر کس کو دی میری متاع آرزو، کیا کیا آخر وہ سوز عشق دیرینہ میرا۔ گنجینہ کہتے ہیں خزانے کو۔ میرے سینے کو چاک کر کے تو نے اندر سے دل لوٹ لیا، تو نے میرا خزانہ لوٹ لیا، میری آرزو کی پونجی تو نے کس کو دے دی۔ میرا دیرینہ پرانے غم کے ساتھ تو نے کیا کیا۔ عاشق کی نگاہ میں غم دیرینہ سب سے زیادہ قیمتی شے ہے، یعنی عاشق کبھی بھی غم اس سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ کس طرح مجھ سے جہان رنگ و بو رخصت ہوا، وہ زمین وہ آسماں وہ چار سو رخصت ہوا، تیرے خلوت خانے سے اے دل وہ تنگ آ کر گیا، اس کے ہنگاموں سے یا گھبرا کے تو رخصت ہوا۔ میرے سامنے سے یہ جہان رنگ و بو اوجل ہو گیا، باقی نہیں رہا۔ میرے لیے اس جہاں کی رونق ختم ہو گئی، زمین و آسماں اور چار سو گم ہو گئے۔ اے دل تو اس جہاں کے ہنگامے سے چلا آیا ہے یا وہ تیری خلوت سے نکل گیا ہے۔ کائنات کی رونق غم جانا کی بدولت ہے۔ کائنات کی رونق محبوب یا اس کے عشق کے دم سے وابستہ ہے۔ اگر عاشق کے دل سے اس کا تصور مٹ جائے تو ساری کائنات بیکار ہے۔ غم گیا رونق حیات گئی، دل گیا ساری کائنات گئی۔ ساز کے پردے سے گو مجھ کو نہیں ہے آگہی، ہاں مگر واقف ہوں میں کیا ہے نوائے زندگی۔ گل نے پوچھا ایک نئے آہنگ کا سن کر سرود، طائر بوستاں سرا کس کی ہے یہ نغمہ گری۔ مجھے پردہ احساس اسرار کائنات سے واقفیت نہیں ہے، لیکن میں جانتا ہوں زندگی کا نغمہ کیا ہے، زندگی کی حقیقت اور اسرار اور رموز کو جانتا ہوں۔ میں نے پیڑوں کے جھنڈ میں ایسا گیت گایا کہ پھول مرغ چمن باغ کے پرندے سے پوچھتا ہے یہ کون ہے۔ مراد ہے میری شاعری کا انداز دوسروں کی شاعری سے مختلف ہے۔ میں نے ولولہ اور زندگی کی شاعری کی۔ طائر بوستاں سرا، طائر کہتے ہیں پرندے کو، یعنی یہاں پہ مراد یہ ہے کہ کون شاعر ہے اقبال، اور یہ نغمہ گری یہ جو شاعری یہ کس قسم کی شاعری کرتا ہے اقبال۔ سرود کہتے ہیں نغمے کو۔ نعرہ مستانہ سے محفل کو دی سوز و تپش، کر دیا گل کو شرار زندگی سے بہراور، دل کو میں نے عقل کی زو سے منور کر دیا، عقل کو لایا دل دیوانہ کے معیار پر۔ میں نے محفل میں مستانہ وار نغمہ چھیڑا، مٹی میں زندگی کی چنگاری پھونکی۔ مراد یہ ہے کہ میں نے ایسی شاعری کی جس سے مردہ قوم میں زندگی میں شرارے پیدا ہوئے۔ میں نے عقل کے نور سے دل کو روشن کیا اور پھر عقل کو دل کی کسوٹی پر رکھا۔ مستانہ کہتے ہیں مت والوں کی طرح، شرار زندگی زندگی کی چنگاری، خرد کہتے ہیں عقل کو۔ اپنے نغموں سے عجم کو پھر جواں میں نے کیا، اس کے سرمائے کو دنیا میں گرا میں نے کیا، راہ سے بھٹکا ہوا صحرا میں ایک اموا تھا، اپنی آواز درا سے کارواں میں نے کیا۔ عجم میرے نغموں سے جوان ہو گیا، اس میں زندگی کی نئی روح دوڑ گئی ہے۔ میرے جنوں سے میری شاعری سے اس کے مال کا مول اونچا ہو گیا، اس کی متاع قیمتی بن گئی۔ بیاباں میں
راہ بھولا ہوا ایک مسلمان کا ہجوم تھا جو میرے جرس کی آواز سے قافلہ بن گیا، جس کی منزل مقصود ایک ہو گئی۔ عجم کہتے ہیں غیر عرب ممالک، از نغمہ ہائے میری شاعری، متاع اس کا مال گراں مہنگا ہو گیا، میری جرس میری گھنٹی سے بے قرار آرزو ہے میری جان تازہ کا، سینہ مشرق میں رکھا میں نے آتش بار دل، گرائی ہے میری تپش سے اس نے بجلی کی سرشت، شعلہ زار شوق ہے میری نوا سے اس کی گل، میں نے اپنی بے قرار روح سے آگ لگا دی، آگ کا منہ کھول دیا ہے، میں نے مشرق کے سینے میں نیا دل رکھ دیا ہے، اس کا قالب میری آہ گرم سے شعلہ زار بن گیا، میری شاعری کی وجہ سے اس کی مٹی شعلہ زار بن چکی ہے، میں نے اس کے ضمیر پر بجلی کی طرح لپکا ہوں، میں نے اپنے پیغام و کلام سے اس کی فطرت بدل دی ہے، میری شاعری نے اہل مشرق کو بیدار کر دیا، اس کے سینے میں ترقی کا جذبہ پیدا کر دیا، ہو گیا ہے میرے نغمے سے عجم آتش بجا، یہ میری آواز ہے بانگ درائے کارواں، تیز تر مانند عرفی ہے حدیث خوانی میری، راستہ خواب دیدہ و خاموش ہے محمل گراں، اقبال کہہ رہے ہیں میرے نغمے نے، میری شاعری نے عجم کی روح میں آگ بھڑکا رکھی ہے، میرے کلام کی بدولت عام بیداری پیدا ہو گئی ہے، میری آواز قافلے کی گھنٹی بن گئی، میں عرفی کی طرح ہدی کی لیک کو اور تیز گاتا ہوں کہ راستہ لمبا اور سنسان ہے اور کجاوا بھاری ہے، چونکہ میری قوم خواب غفلت میں گرفتار ہے اس لیے میں پوری قوت کے ساتھ اسے بیداری کا پیغام دے رہا ہوں، از نغمہ ہم میرے نغمے سے آتش بجا بے قرار پرجوش سوز دل رکھنے والا، ہدی کہتے ہیں اونٹوں کی رفتار تیز کرنے کے لیے عرب ساربانوں کا گانا اور آوازیں نکالنا، خوانم کہتے ہیں پڑھتا ہوں، عرفی شیرازی یہ مغل عہد کا مشہور شاعر تھا، میں نسیم صبحگائی کی طرح ہوں بے قرار، میرا بستاں سرا میں مثل گاہ ست پارا ہے، دیکھنے سے جو نگاہ ظاہر کو بھی قاصر رہے، رمز قدرت ہے شہید لذت نظارہ ہے، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہوا کی طرح آزاد رکھا ہے، میں عشق میں گرفتار ہوں، میرا دل پھول کی طرح 100 ٹکڑے ہوئے ہیں، یعنی مجھے کسی پہلو چین نہیں، فطرت نے اللہ تعالیٰ نے مجھ میں عشق کا جذبہ جو ہے بھر دیا، شہید لذت نظارہ نظارے کی لذت کا مارا ہوا، عقل اگر کرباس کو چاہیے تو زرینہ کرے، سنگ کو اپنے کمال فن سے آئینہ کرے، رکھتی ہے لیکن نوائے شاعر جادو نگار، وہ اثر جو نیش کو مانند نوشینہ کرے، کرباس کہتے ہیں ٹاٹ کو، روئی سے بنا ہوا کپڑا، زرینہ کہتے ہیں کم خواب، جادو نگار جس کے کلام میں جادو کا سا اثر ہو، اور نیش کو یعنی زندگی کی تلخی کو نوشینہ کرے، شہد کی طرح کرے، میسیج یہ ہے کہ عقل جو ہے وہ ٹاٹ کو کم خواب بنا دیتی ہے، اس کا ہنر پتھر کو آئینہ بنا دیتا ہے، اور کسی جادوگر شاعر کا جو نغمہ ہے وہ زندگی کی تلخی کے زہر سے شہد بنا دیتا ہے، بنائی ہے آخر میری شاخ تمنائے برگ و بار، زندگی کا راز میں نے کر دیا ہے آشکار، باغباں سے تجھ کو ڈرنا چاہیے ناوک فگن، دی ہے میں نے اہل گلشن کو نوید نو بہار، اقبال اپنی شاعری کے متعلق کہہ رہے ہیں اس میں آرزو کی شاخ سے پیوست ہوں، یعنی میں نے لوگوں کو آرزویں دی ہیں، میں زندگی کے بھید سے خوب واقف ہوں، اے تیر چلانے والے باغباں سے ڈر کہ میں بہار کا پیغام لایا ہوں، اے ملت کے مخالف لوگوں اور دشمنوں
اب میرے لوگوں کو گمراہ کرنا آسان نہیں ہوگا، میں نے اپنی قوم کو اس سے آشنا کر دیا۔ ناوک کے فگن، تیر چلانے والا، پھینکنے والا، نوید نو بہار، میں بہار کا پیغام لایا۔ پھول چنتا ہے ارم کے باغ سے میرا خیال، جب کوئی مضمون نادر غیب سے اترا کوئی، میرے سینے میں میرا دل کانپ اٹھا اس طرح، قطرہ شبنم سے جیسے برگ نورستہ کوئی۔ میرا تخیل، میرے خیالات جو جنت سے پھول چنتا ہے، جب کوئی انوکھی بات پیدا کرتا ہے، کوئی منفرد مضمون پیدا کرتا ہے میری شاعری میں، میرا دل سینے میں اس پنکھڑی کی طرح لرزنے لگتا ہے جس پر اوس کی بوند پڑی ہو۔ جانتا ہوں میں عجم ہے بحر ناپیدا کنار، جس میں پوشیدہ ہیں کیا کیا گوہر الماس رنگ، کشتی رانی سے مگر کرتا ہوں میں یکسر گریز، ایسے دریا میں کہ ہو آغوش جس کی بے نہنگ۔ عجم کہتے ہیں غیر عرب ممالک، ایران وغیرہ۔ ناپیدا کنار، جس کا کوئی کنارہ نہ دکھائی دے۔ گوہر الماس، ہیرے، چمک دمک والے موتی۔ نہنگ کہتے ہیں مگرمچھ، بے نہنگ، مگرمچھ سے خالی۔ عجم ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، جس میں ہیرے ایسے موتی ہیں، مگر میں اپنی کشتی نہیں ڈالتا ایسے سمندر میں جس کی موج بے نہنگ ہو۔ یعنی عجم میں فلسفہ تو ہے لیکن اس میں جد و جہد کا سبق نہیں۔ اقبال کی زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ خطرات پہ کھیلنے کا نام ہے۔ تو کبھی کار جہاں کو مت سمجھ نا استوار، اپنا ہر پل ہے زمانے میں ابد سے ہم کنار، اپنا رشتہ حال سے مضبوط رکھ فردا ابھی، پردے سے باہر نہیں لایا ضمیر روزگار۔ اقبال نے اس رباعی میں وقت کے متعلق بتایا ہے، گزرا ہوا، آج کا اور آنے والا۔ یہ مت کہہ کہ کائنات کا نظام ناپائیدار ہے، آج کو مضبوط پکڑ کہ کل ابھی زمانے کے باطن میں ہے، یعنی کل آج پر منحصر ہے۔ علامہ اقبال نے اس رباعی میں امام راضی کا نظریہ پیش کیا ہے۔ ان کی رائے میں در حقیقت حاضر یا حال ہی موجود ہے، اگر حال موجود نہ ہو تو ماضی موجود نہیں ہو سکتا، نہ مستقبل، کیونکہ ماضی دراصل وہ ہے جو کبھی حال تھا اور مستقبل وہ ہے جو کبھی حال ہو جائے گا۔ بس زمانہ جسے کہتے ہیں وہ دراصل حال ہی ہے، اگر حال نہ ہو تو ماضی اور مستقبل دونوں کا تصور نہیں ہو سکتا۔ کار جہاں کہتے ہیں کائنات کا نظام، نا استوار، نا پائیدار، کمزور، غیر مستقل، ہر آن ہمارا ہر لمحہ۔ امروز کہتے ہیں آج کو، حال کو، فردا کہتے ہیں مستقبل، آنے والا کل۔ ہاں، خداوندان مغرب سے کنارہ کش تو ہے، گور و گنبد کو مگر سجدہ روا رکھتا ہے تو، اس قدر تہذیب لالائی کا گرویدہ ہوا، بت بنا کر سنگ کی پوجا روا رکھتا ہے تو۔ رباعی میں مسلمانوں کی غیر اسلامی ذہنیت پہ تبصرہ کیا ہے کہ تو فرنگی آقاؤں سے بھاگتا ہے لیکن بھاگ کے کہاں جاتا ہے؟ مزاروں پہ اور مقبروں پہ، ان پہ سجدہ کرتا ہے۔ تجھے غلامی کی ایسی لت پڑی ہے کہ تو راستے کے پتھر سے اپنا مولا یعنی خدا تراشتا ہے، یعنی تو نے یہ اختیار کر لی ہے عادت کہ ہر راستے کے پتھر پہ تو نے اپنا آقا بنا لیا، یعنی تو ہر بڑے آدمی کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، سب کی غلامی پہ راضی ہو جاتا ہے۔ گنبد کہتے ہیں مقبرے کو، سجدہ پاسی، سجدے بکھیرتا ہے تو، ماتھے ٹیکتا ہے، غلامی میں غلامی کی ہے۔ پارا پارا زندگی کا تانا بانا تابکے، مثل موران خاک میں تیرا ٹھکانہ تابکے، سیکھ شاہینی فلک کی وسعتوں پر راج کر، تو خس و خاشاک میں ڈھونڈے گا دانا تابکے۔ شعر ہے یہ، انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے، ملت کو جھنجھوڑنے کے لیے اقبال نے کہا ہے
کب تک زندگی کا لباس تار تار رکھے گا؟ چیونٹیوں کی طرح کب تک مٹی میں گھر بناتا رہے گا؟ اڑ شاہی کی طرح اپنے اندر کچھ امیدیں پیدا کر. کب تک تو زمین میں خس و خاشاک میں اپنا رزق تلاش کرے گا؟ یعنی کب تک تو یہ ذلیل و خواری کی زندگی بسر کرے گا؟ کب تک چیونٹی کی طرح زمین میں رینگتا رہے گا؟ چیونٹی کے بجائے شاہی کی طرح، آزاد پرندے کی طرح زندگی بسر کر. مورا کہتے ہیں مور کی جمع چیونٹیاں.